یہ ہیں انسان علی بریلوی جی، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یا علی مدد بول رہا ہے تو یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کے ساتھ نہیں آیا ہے کہ یا علی بولنے سے شرک ہوگا، قرآن میں نص قطعی چاہیے ان کو۔ تو اگر کوئی آدمی کوبرا سانپ کا پوجا کرے اور کوبرا سانپ سے مانگے تو کوبرا سانپ سے مانگنا بھی شرک نہیں ہوگا، کیونکہ کوبرا سانپ کا بھی نام نہیں آیا ہے انسان علی کے بقول، ہے نا۔ یہ ہے ان پاگلوں کی عقل۔ نہیں اب ریکارڈنگ چالو ہوا ہے۔ ہاں جی جی اب بولیے کیا بولے ہو۔ میں یہ بول رہا ہوں انسان بھائی کہ آرام آرام سے بات کریں گے، 1 منٹ آپ بولیے گا، 1 منٹ ہم بولیں گے، ہاں بولیے۔ ٹھیک ہے نا، کوئی جھگڑنا نہیں ہے، بات کرنا ہے۔ میں یہ بول رہا تھا کہ شیعہ اور ہم مسلمانوں کے شرک میں کیا فرق ہے؟ شیعہ اور ہم مسلمانوں کے شرک میں کیا فرق ہے؟ ہاں، شیعہ جو شرک کرتے ہیں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ مطلب ہم مسلمان جو ہیں، چاہے کسی کو بھی آپ مسلمان بول لیجیے، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، جو بھی اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں، فرق کیا ہے شیعہ اور ہم میں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے شیخین کو گالی وغیرہ دیتے ہیں، ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، دیگر صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، تو جو ہے اسی لیے وہ مرتد ہیں اور دائر اسلام سے خارج بھی ہیں، کیونکہ صحابہ کو گالی دینے والا جہنمی کتا ہے۔ مطلب یہی ایک فرق ہے ان میں اور ہم میں، اور ہمیں تو یہی ایک نظر آ رہا ہے، اور بھی ان کے بہت سارے اعمال ہیں۔ جی، جیسے اعمال میں بتائیے، جیسے کہ آپ جیسے شیخین کے بارے گالی دینے بولے نا، صحابہ کو جو گالی بکتے ہیں، تو اس سے آدمی شرک نہیں کرتا ہے۔ ہاں، صحابہ کو گالی دینا وہ آدمی دائرے ایمان سے خارج ہو جائے گا، لیکن شرک کا اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ ہوگا نا۔ تو چلے ایک عمل تو ہم آپ سے شرک پر پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سا شرک کرتے ہیں جو ہم مسلمان نہیں کرتے ہیں؟ بھیا اس کے بارے میں ہمیں ہے نہیں آئیڈیا، آپ ذرا نشاندہی کریں۔ جی 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 جزاک اللہ، میں آپ کو نشاندہی کرتا ہوں۔ دیکھیں وہ وہی کام کرتے ہیں جو مشرکین مکہ کرتے تھے، جیسے وہ یہی کہتے ہیں کہ یا علی المدد، یا حسین المدد، مولا علی المدد۔ تو مولا علی المدد جب آدمی بولے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اللہ تو نہیں مانے گا، وہ ظاہر سی بات ہے وہ یہ مانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے، اور اس حساب سے پھر وہ یا علی المدد بول کے علی کو پکارے گا، جیسے کہ ہم مسلمان جو ہے یا علی کو پکارتے ہیں، مسلمان نام رکھے ہو جو ہم لوگ ہیں، یا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتے ہیں، یا دیگر کسی کو بھی پکارتے ہیں، تو وہ بھی پکار رہے، ہم بھی پکار رہے، فرق کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، پکارنا الگ چیز ہے اور عبادت کرنا الگ چیز ہے، سمجھ گئے؟ پکارنے کی جو بات بولے وہ عبادت میں جو ہے شمار نہیں ہوتی۔ الگ بات ہے کہ لوگ عبادت کو پکارنا مراد لے لیے، وہ ان کا استدلال ہے، جی، ہے نا۔ اب رہی بات آپ کا یا علی مدد کہنا یا حسین المدد کہنا، تو دیکھیے بھائی میرے جو ہلو جی بولیں، آپ بولیں۔ تو جو اللہ کے جو یہ مقبول بندے ہیں، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے مدد کر سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ جی دیکھیں، آپ نے جو بات بولی کہ پکارنا عبادت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو مشرکین کے پکار کو یہ عبادت کہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اور جی سنیں نا، پہلے مجھے بولنے تھے، پھر آپ اپنے ٹائم میں بولنے۔ آپ نے تو پھر مشرکین تو پکارتے ہی تھے نا، جیسے کہ وہ مشرک بدھ کے پاس جاتے اور کہتے کہ آپ ہماری اللہ سے سفارش کر دیجئے، تو یہ تو پکار پر ہی محمول ہوگا نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک جواب نہ دے سکیں اور ان کے پکارنے کی ہی خبر نہ ہو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بار بار، پہلے سن لیں پھر آپ بولیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار تو پکار پر ہی محمول بات بولی ہے نا۔ اللہ نے بولا کہ اے لوگوں مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، پھر اللہ نے پکارا اور جو ہے عبادت کو ایک کر دیا۔ تو اچھا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، تو بولنے والی بات ہے کہ ہر دعا پکار ہے، اور پکار ہی پر تو محمول ہے۔ کون سی آیت سے مراد پکار لے رہے ہیں آپ؟ جی 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 دیکھیے، آپ اگر یہ لیں گے نا، سورہ الاحقاف کی آیت ہے 5 اور 6 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَاتِهِمْ كَافِرِينَ۔
ہے نا. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکیں, پکارنے کی ہی خبر نہ ہو. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون. ایک منٹ جی 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 اس کی تفسیر پڑھے آپ سلف صالح. جی ہاں, تفسیر میں وہی ہے نا کہ وہ مشرکین مکہ جو ہے بندوں کو ہی پکارتے تھے, بندوں کو پکارنا اللہ تعالیٰ نے. جی تو پھر آپ کے حساب سے بندوں کو پکارنا بھی شرک ہے؟ نہیں نا, ویسے ہم اگر آپ کو پکارے انسان بھائی میری مدد کرو تو ہمارے پاس اس کی دلیل ہے نا. آپ نے کیا مراد لیا؟ جی بندوں سے مراد لیا جو بندے تھے. ارے بندے تو ہم بھی ہیں, تو کیا آپ ہمیں بندے آپ بھی ہیں نا, ہو جائے گا؟ نہیں نا, ہم آپ کو اگر ابھی پکاریں گے, جیسے ہم آپ کو پکار رہے ہیں, دیکھیں انسان بھائی بولیے, کچھ بولیے, آپ بولیے. ہاں بھائی سن رہا ہوں, بولو. ہاں آپ ہم کو بولے, جواب دیے. اللہ نے کہا ان الذین, بندوں کو پکار, پہلے سنے تو میرے دوست, شرک کیسے ہو گیا میرے دوست سنے تو, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں, انہیں پکار کر دیکھو, انہیں چاہیے کہ جواب دیں. اچھا, مطلب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں مطلب کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ آپ ہی کی طرح بندے ہیں, ٹھیک ہے؟ نہیں قرآن اللہ تعالیٰ بولا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھائی کہ وہ آپ ہی کی طرح بندے ہیں جن کو تم پکارتے ہو. یا علی یا خواجہ معین چشتی سب بندے ہیں. معین الدین چشتی کے اوپر بعد میں چسپا کر رہا آپ بندے کے بارے میں بندے تھے نا وہ, سنیے نا. تو یا علی یا مدد کے اوپر بعد میں, جیسے وہ پکارنا آپ جو کہہ رہے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے آپ ہی کی طرح مطلب بندے تھے جس کو تم پکار رہے ہو, ٹھیک ہے؟ تو اس کی آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن نے کیا مراد لیا؟ میں تفسیر کی بندے کے رنگ میں بندے. اچھا, تو اس میں تو یہ بھی نہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ جن کو وہ پکارتے تھے بقول آپ کے, وہ زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے یا کیا تھے کیا نہیں تھے. ہاں میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, کیونکہ اگر بندے مطلق طور پہ مراد لیا جائے گا تو آپ ہمیں پکارتے ہو, ہم آپ کو پکارتے ہیں. نہیں نا, تو ہم اگر آپ کو پکار رہے ہیں تو نہیں تو آپ ہم آپ کو پکارے, آپ سنیں, آپ ہم کو سنائے, اس میں پورا یہ ہو رہا ہے نا. اس میں نہیں تھا کیا؟ ہم اس میں کہاں ہے مشرکین کے پکار پر. اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں پکار کر دیکھو, تمہاری طرح کے بندے ہیں, انہیں چاہیے کہ جواب دیں, اور وہ تمہارے پکار سے ہی غافل ہیں. ارے بھائی بندے ہیں, پکارتے تھے, تو آپ پھر وہی بات آ گئی کہ بھائی ہم بندے, آپ بھی ہیں, ہم بھی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں, تو آپ کے مطابق شرک ہو جائے گا. نہیں نا, ہمارا بات کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, سب چل رہا ہے یہاں پر. بندے کو جو پکارتے تھے کیا وہ سنتے نہیں تھے؟ تو سنتے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں بولا کہ وہ نہیں سنتے؟ اچھا, وہ سنتے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے بولا نا کہ تمہاری پکار سے غافل ہیں. آپ مجھ کو کیوں بول رہے ہیں انسان بھائی؟ ارے نہیں, آپ سے ہم سوال کریں گے نا, آپ بندے نہیں, اللہ تعالیٰ نے بولی نا, آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیں. ٹھیک ہے, وہ سنتے نہیں تھے, مطلب کیا نہیں سنتے تھے, مطلب کون سی بات نہیں سنتے تھے؟ وہی کہ آپ ہماری جگہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیئے, آپ ہماری جگہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیئے. وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اچھا, وہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں اور وہ سنتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے بول رہا نا. تو میں آپ سے کہوں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریے تو یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں نا, اس میں آپ ہم کو سنا رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں. ایک منٹ طارق صاحب, قرآن سے جو استدلال کر رہے ہو یہ تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ نہیں نا, قرآن کی آیت سے آپ بولنے پہلے پھر میں بولوں گا انشاءاللہ. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ سنتے نہیں تھے, وہ کہتے تھے اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دو, ٹھیک ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اللہ سے آپ ہمارے لیے دعا کرو کہ بھائی ہماری طبیعت ٹھیک ہو جائے, ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا ہو جائے, زیادہ. ماشاءاللہ. بقول آپ کے اگر وہ سنتے نہیں تھے, ان سے کہنا کہ بھائی آپ ہمارے لیے سفارش کر دو, وہ شرک ہو رہا ہے. تو ہم آپ سے اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دو تو وہ بھی شرک ہو جائے گا. نہیں نا, اب آپ مجھ کو بولنے دیجیے. ہاں بولیے. دیکھیے ایسا ہے نا بھائی جان کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو رد کیا ہے, ان کا شیعہ کا, آپ کا, مشرکین کا جو رد کیا اللہ تعالیٰ. اچھا تو میں آ رہا ہوں نا, آپ مجھ کو بولنے تو دیجیے, مجھ کو بولنے تو دیجیے, پھر آپ مجھ کو شامل کر دیجیے گا, اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. دیکھیے کیا ہے نا کہ جیسے آپ کا, مشرکین کا, شیعہ کا, اللہ نے جو رد کیا ہے جن کو تم پکار رہے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں, اور اللہ نے اسی پکار ہمارا رد نہیں. ٹھیک ہے, نہیں کیا بھائی, تو آپ بولے نا بھائی آگے. جب آپ شوق رد کیا ہے یہ آیت, میری بات سنیں طارق صاحب, آپ جب ثابت کر دیں گے کہ یہ آیت ہمارے ہی رد میں ہے یا ہمارے ہی اوپر آ رہا ہے سلف صالحین کے نظریے سے, تب کہنا آپ کا رد کیا ہے. جی تو میں ثابت کر رہا ہوں, رک تو جائیں. میری اپنی مرضی سے آپ اپنی گھٹیا قیاس کا دوڑاؤ, ٹھیک ہے؟ تو مجھ کو بولنے تو دیں.
آپ بولو. مجھ کو بولنے تو دیں, پھر آپ اپنی جگہ میں میری بات رد کر دیجیے گا. یہ آیت اگر آپ اور شیعہ میں نہیں آ رہا ہے تو جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی المدد, تو اللہ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, تمہاری طرح کے بندے ہیں, انہیں پکار کر دیکھو, انہیں چاہیے کہ جواب دیں. تو پھر یہ آیت کا محمول کیا رہ جائے گا میرے بھائی؟ جب مشرکین مکہ پکارتے تھے, سفارش کرواتے تھے اللہ کے پاس جو ہے قرب حاصل کرنے کے لیے, تو یہی کام تو ہم اور آپ کر رہے ہیں نا, ان کو پکار رہے ہیں جو قیامت کا جواب نہ. پہلے بولنے دیجیے پھر آپ بولیے گا. وہ تو قیامت تک اللہ نے کیا کہا, ان کو پکارنے کی ہی خبر نہیں, اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. تو میرے بھائی اس کا آپ شیعہ کا کام کو آپ اپنا کام بنا دے رہے ہیں کہ وہ بھی یا علی بولتے آپ بھی. میں نے کہا یہی تو شرک تھا مشرکین شیعہ اور آپ کا. فرق کیا ہے؟ آپ فرق بتا دینا, فرق بتا کے بات ختم کر دے. چلے بولوں؟ جی بولے. دیکھیے صادق صاحب, آپ اس سے 2 قدم اور آگے چلیں. میں اس کا جواب آپ سے طلب کیا کہ اگر کسی کو پکارنا شرک ہے یا کسی سے سفارش کروانا شرک ہے, تو آپ کے استدلال کے مطابق ہم آپ سے اگر کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر لو تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. آپ اس سے آگے پہلے آپ ثابت کریں یا علی مدد اور یا حسین مدد, یہ تو بعد میں آئے گا. پہلے آپ یہ اس کو جو ہے کلیئر کریں, ٹھیک ہے؟ جی دیکھیں, یا علی حسین یا علی مدد, یہی پر تو بات کھڑا ہے نا. جیسے آپ اگر مجھ کو بولے کہ میں بولوں یا انسان بھائی مدد, تو آپ میری بات سنیں, تو آپ نے مجھ کو جواب دیا ہاں شارق بھائی بولیے کیا چاہیے. ہم بولے انسان بھائی ذرا اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیجیے, آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. تو یہاں پر تو ہمارا اور آپ کا کنورسیشن ہو رہا ہے نا. اللہ نے اسی بات کا تو رد کیا کہ وہ کنورسیشن نہیں کر رہے ہیں. وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو صرف سنا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ سن رہے ہیں, وہ تو سن نہیں رہے ہیں. ارے انسان بھائی یہاں سن رہے ہیں تو بات کو سمجھیے. جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے دوست, میرے عزیز, اس بات کو پکڑیے نا. شیعہ بھی وہی کر رہے ہیں, مشرکین بھی وہی کر رہے ہیں, آپ بھی وہی کر رہے ہیں. اتنے جلدی آگے نہ جائیے, آپ پہلے اس کو کلیئرٹی کریے, کیونکہ محترم ناظرین جو یہ آڈیو سنیں گے ان کے سمجھ میں آنا چاہیے. آپ نے کہا کہ سفارش کروانا کسی سے شرک ہے, کسی کو پکارنا شرک ہے, تو پھر میں وہی بات کہوں گا کہ ہم آپ سے سفارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے, تو کیا یہ شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور ہوگا تو کیسے ہوگا, اور نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا, اس کی وجہ میں آپ کو پھر سمجھا رہا ہوں کہ آدمی کسی کو بھی پکارتا ہے تو وہ اسی غرض سے پکارتا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ سے ہماری مدد کروا دیں گے, اسی لیے. اور کوئی لب و لباب نہیں ہوتا. میں اگر انسان علی بھائی کو بولوں کہ انسان علی بھائی ذرا میری مدد کر دیجئے, میرے اللہ سفارش کر دیے, تو یہاں تو کنورسیشن ہو رہا ہے, ہماری اور آپ کی بات چیت ہو رہی ہے نا. آپ کو میں بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, آپ مجھے سنا رہے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, تمہاری طرح کے بندے ہیں, انہیں پکار کر دیکھو, انہیں چاہیے کہ جواب دیں. پھر اللہ نے کیا کہا کہ تمہاری پکار سے ہی غافل ہیں. اچھا, تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو میرا اور آپ کا معاملہ, میری پوری بات سن لی, میرا اور آپ کا معاملہ تو حل ہو گیا نا. اب آپ اپنا معاملہ جو کر رہے ہیں شیعوں کے جیسا, اس کو حل کیجئے نا میرے دوست, قرآن کی آیت دے کر کے. ہاں ٹھیک ہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ ہمیں پکاریں, ہم آپ کو پکاریں, یا شارق صاحب ہماری دعا کر دیجیے ہمارے لیے. ہاں جی, تو یہ ہم آپ ایک دوسرے کو سن رہے ہیں, ہے نا؟ جی سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, بات ہو رہی نا. تو بقول آپ کہنا یہ چاہتے ہیں شارق صاحب کہ جو دور ہے یا فوت شدہ ہے ان کو پکارنا شرک ہے, آپ یہی جی میں یہ بول رہا ہوں آپ کو کہ جو آدمی آپ کی سن نہیں رہا ہے. ابھی مت بولیے, مطلب اسی کو آپ ثابت کیجیے کہ بھائی ہم آپ ایک دوسرے کے قریب ہیں, پکارتے ہیں, آپ سن لے تو آپ, ہم پکارے آپ پکارو تو ہم. اب جو دور ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں وہ کیسے سنیں گے اور وہ کیسے مدد کریں گے آپ کی؟ تو ٹھیک ہے, ہم آپ کے اس بات سے جو ہے اتفاق رکھتے ہیں, بس آپ مجھے ایک دلیل دے دیجئے کہ بھائی جو حضرت علی, حضرت امام حسین یا انبیاء یا اولیاء جو فوت شدہ ہیں ان سے مدد مانگنا شرک ہے, لیکن مہربانی کر کے وہ مکہ شریف کی جو بت والی آیتیں سنو میری بات پوری, پہلے بولنے اس کو یہاں پہ مت چسپانا, کیونکہ شرک کا حکم دینے کے لیے نص قطعی ہونی چاہیے, صراحت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, صراحت اور نص قطعی ہونی چاہیے, یہ پہلے آپ یاد رکھنا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آیت آپ یہاں پہ امام علی مقام, امام حسن, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چسپا کریں گے تو بخاری شریف کی وہ حدیث کے مصداق آپ بن جائیں گے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कि खारजी लोगों की निशानी बताई और आपने कहा कि ये जो है बुतों की आयतों को जो है मुसलमानों पे चिस्पा करेंगे, उस हदीस की आप मुस्ताक बन जाएंगे। ठीक है जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो आप नस्से कतई लाइए, सराहत के साथ लाइए। जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए मैंने ये बोले मत हजरत इमाम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु या सहाबा या फिर अंबिया अलैहिस्सलाम या औलिया कराम को से के कब्र पे जाके और वहां से अल्लाह के से दुआ करना कि या अल्लाह हमें शिफा दे दे या ऐसा कुछ, तो आप उसके लिए नस्से कतई या सराहत लाइए कि ऐसा पुकारना शिर्क है। जी, मैं आपको सिर्फ एक चीज की मैं आपसे वजाहत मांग रहा हूँ कि कब्र के पास जाके सिर्फ पुकारना है ना, बाद में तो नहीं ना पुकारना है। या कब्र के पास या दूर से भाई कोई कह दे यार, दूर से तो ऐसे बोले ना भाई कि दूर से या दूर से। चले ठीक है, क्लियर हो गया। चले अब आप जवाब ले ले। क्या आपको मैंने ये नस्से कतई नहीं दिया? इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह के बंदे हैं। क्या अल्लाह ने इसमें नस्से कतई नहीं है? नहीं, ये कौन सी आयत है? जी, मैं आपको आयत दे तो कुरान है आपके पास? अभी कुरान है आपके पास भी? आप बताइए तो सही। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड आ जाने का। सूरह अल आराफ 194। हेलो जी बोलिए। सूरह अल आराफ 194। अच्छा, सूरह अल आराफ 194। जी, एक मिनट चालू रखिए फोन। हाँ, मेरा फोन चालू है भाईजान। हेलो इंसान भाई। अरे चालू रखिए भाई, चालू रखिए फोन, 2 मिनट। चालू है। बस करीब हूँ, पहुँच गया, चालू रखिए। कहाँ जा रहे हैं आप? हेलो। हाँ चलिए, अब आप जो है सूरह अल आराफ आयत नंबर 194 आपने जो पढ़ा उसका तर्जुमा करिए। अच्छा, मेरे को बहुत है कि आपका जो रिकॉर्डिंग होता है तो आप मुझे अभी तुरंत रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे ना? अरे भैया आप क्यों नहीं, आप तर्जुमा तो करिए। नहीं, आप रिकॉर्ड मेरा जो है ना वो 12-13 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग नहीं होता है। आपको सेंड कर दूंगा। मेरे रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत है, अगर नहीं हुआ तो आप मुझे सेंड कर देना, ठीक है? अरे अल्लाह के बंदे, ऐसे असल में प्रॉब्लम ये है ना कि वो मेरा 12-13 मिनट के बाद मैं कुछ करूँगा। मेरे पास महफूज होगा, हम कर देंगे। यूट्यूब पर भी जाएगा, आप तर्जुमा करिए। हाँ, आप यूट्यूब में बाद में डालिएगा, पहले मुझको दे दीजिए। हाँ, आप ही को दे देंगे, आप तर्जुमा करिए। चले मैं करता हूँ। देखिए, इन्नल लज़ीना, गौर करेंगे बात में। देखिए, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम। बेशक जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे हैं। देखिए, हमारे पास जो है जूनागढ़ी साहब का तर्जुमा है जी, है ना? आप लिखते हैं, वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो, चले माशाअल्लाह, तुम जैसे बंदे हैं। ठीक है, माशाअल्लाह। अव्वलन ये कि जो है आपने तर्जुमा में खयानत किया सारिक साहब। पुकारना है, पुकारना अलग है। दानियन ये कि हम आपसे नस्से कतई सराहत के साथ मांगे थे कि आप हमें वो आयत लाएं कि जिसमें ये पता चले कि भाई आप अहले बैत के फुवत हो जाने के बाद अगर उनको कहोगे या अली मदद, या इमाम हुसैन मदद, या अंबिया के फुवत हो जाने के बाद कहोगे या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद, या फिर औलिया कराम के फुवत हो जाने के बाद कहोगे या जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल मदद, तो ये शिर्क है। जवाब मैं दूं आपको? हाँ जी बोलिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि वहाँ पर पुकार नहीं है, वहाँ पर इबादत है। जो इन्नल लज़ीना तदऊन का वहाँ पर इबादत किया गया है। चले, तो आप इस बात को मान रहे हैं कि इबादत किया गया है बंदों की। मुश्रिकीन मक्का बंदों की इबादत करते थे, ठीक है ना? इसमें तो आपको इख्तिलाफ नहीं है ना? इबादत कैसे करते थे आप? वो मैं आ रहा हूँ, वही तो मैं आ रहा हूँ ना, वही मैं आ रहा हूँ। पहले आपने जो बोला बुत से आप निकल गए बंदे पर, अब आप मुत्तफिक हो गए।
ठीक है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। इंसान भाई बंदे पर मुत्तफिक हो गए ना कि आप भी बंदे वो भी बंदे, फर्क है कि वो इबादत करते आप इबादत नहीं करते। हाँ बोलिए ना। ठीक है ना, मुत्तफिक है ना। और कुछ नहीं बोलना है इसके आगे आपको, बात को समझ लीजिए। मैं बोल रहा हूँ फिर से, आगे बढ़ाइए भैया। मेरे दोस्त जो मैं पूछ रहा हूँ खाली हाँ ना में जवाब दें कि बंदे मुशरिकीन मक्का ने भी बंदों की इबादत की और उन्होंने इबादत की बंदों की, और आप बंदों को पुकार रहे हो। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, हम कह तो रहे बात को आगे बढ़ाइए। चले चले चले, यानी इबादत थी। तो फिर इस आयत का क्या करेंगे? वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यस्तजीबु लहु इल्ला यौमल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। और इस शख्स से बगैर गुमराह कौन हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक इसका जवाब ना दे सकें। यहाँ पर पुकार का क्या करेंगे मेरे भाई? निकाले आयत निकाले, सूरह अल अहकाफ निकाले। आपने मेरी बात पूरी कीजिए। आपने क्या किया कि आपने पुकार को इबादत में, पहले सुन तो ले मेरी बात, पहले मेरी बात सुन ले। आपने पुकार को बना दिया इबादत। चले ठीक है भाई, फिर इस आयत में क्या करेंगे? या तो उनको हाँ, तो इसमें तो लिखा हुआ है आप तुम ऐसे को पुकारते हो जो क़यामत तक जवाब नहीं देते। तो फिर इसका मतलब क्या था? वो आपका जवाब मिलता है क्या? यानी आप वो भी बंदे वो भी पुकार, आप भी बंदे आप भी पुकार, फर्क बताइए। सारिक साहब, हमने आपसे कहा है कि नस्से कतई सराहत के साथ लाइए। ये सराहत के साथ नस्से कतई नहीं है तो क्या है? आपका कयास आप कुरान को अपने कुरान की मैंने सूरह अल अहकाफ की जो आयत पेश की उसमें क्या है? जो पुकार रहे हैं वो भी बंदे पुकार, फर्क बताइए। नहीं, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि हजरत अली को पुकारोगे तो शिर्क हो जाएगा, इमाम हुसैन मतलब बंदे, मतलब आप ऐसे बोले ना पुकारोगे तो चले। अब आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपका ये दावा, आप मुझे अब आपका ये दावा अली भाई, अब आपका ये दावा आ गया कि ठीक है भाई वो भी पुकारते, बंदों को पुकारते, लेकिन वो अलग बंदे को पुकारते हैं, अलग बंदे को पुकारते हैं। नहीं, दावा हमने ये नहीं किया। फिर आप अपनी अभी तो दावा आपका फिर आ गया मेरे भाई। आपसे दलील मांगा सारिक साहब, पहली दलील तो मैंने दी इंसान भाई ना आपको। दलील आप तो अपनी कयास दे रहे हैं। कुरान की आयत, तो कयास कहाँ? ये तो कुरान की आयत मैंने पेश की, मैंने जो कुरान की आयत पेश की। मैं आप पहले बोल रहे कुरान करीम आप पढ़कर अपनी कयास को आगे ला रहे हैं कि अब आप हमारी कयास पे अमल करो। आयत यहाँ पे है। हमने कहा शिर्क का फतवा या कुफ्र का फतवा देने से पहले नस्से कतई सराहत की जरूरत होती है। ये उसूल है सलफ सालेहीन का, आप जाके पढ़ लीजिए। आप हमको इस आयत में इमाम आली मकाम का इमाम हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन लोगों का आप नाम दिखा दीजिए। चले मैं बता रहा हूँ अली मदद कहोगे तो शिर्क नाम बता रहा हूँ। चले सबसे पहले बात मेरे सामने करम देखें, अली भाई ने इस बात को मान लिया है कि हाँ वो भी पुकार थे, वो भी इबादत पर महमूल थे, लेकिन ये भी पुकार हैं, इबादत पर महमूल है। लेकिन ये जो है पुकारते हैं अलग बंदों को, वो पुकारते अलग बंदों को, इसलिए अल्लाह ने इनको इबादत का। ठीक है, अलग भाई यहाँ तो बात फिर किस पर हो रही है? मुश्किल में शिर्क क्या था? देखिए, अलग ये बंदे अलग, वो बंदे अलग, ये बात नहीं। अरे भाई ये तो आप करें ना, आप कर रहे हैं, मैं तो साबित कर रहा हूँ बंदे को लगा, आप कर रहे हैं ना। एक देखिए मेरी बात बोले, एक सेकंड सर, आपने जो हुक्म शिर्क लगाया है वो आप अपने हुक्म शिर्क के एवज में हमें नस्से कतई सराहत के साथ दलील दे दो। हमने ये सब कुछ कहा, ये जो मैंने आयत पढ़ी है आपको नजदीक थे, ये आप अपनी मर्जी से बात ना करें। चले ये जो मैंने आपको दो आयतें पेश की, जहाँ पे तदून को इबादत कर दिया, और फिर मैंने सूरह अल अहकाफ की आयत 5 और 6 पढ़ी, और इस सबसे बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है? वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यस्तजीबु लहु इल्ला यौमल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। इसमें क्या करेंगे आप? क्योंकि वहाँ तो आपने इबादत को पुकार को बना दिया इबादत, यहाँ पुकार को क्या करेंगे जो क़यामत तक जवाब ना दे सके? वहाँ पे भी इबादत, यहाँ को भी पुकार ले लेते हैं, वहाँ को भी पुकार ले लेते हैं। फर्क बताइए ना आप। ये तो अच्छा चले, हमें बोलने दीजिए, हमें तो बोलने तो दीजिए भाई। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, चले दिखा दें आप। मैंने सही होनी चाहिए, यानी भाईजान, मतलब ये अली को, वो सिर्फ ये फर्क है कि वो अली और हुसैन को नहीं पुकारे, आप पुकारते हैं, तो ये जायज हो गया। ठीक है ना? हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। फिर आप आपका बोलने का मतलब तो यही है ना भाई। आप मुझको रद्द बताइए ना कि वो बंदे अलग थे, ये बंदे अलग है। यार हम क्यों रद्द करें? हम क्यों रद्द बताएं भाई? मैं तो एक कर रहा हूँ ना। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत उन्होंने निकाला था क्या? उन्होंने निकाला था? सारिक साहब मेरी बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेक थे, सालेहीन थे, अंबिया थे कि नहीं थे? सारिक साहब नाराज ना हो आप।
ابھی اپنا دلیل مکمل نہیں کر پائے اور آپ ہم سے رد کی دلیل مانگ رہے ہیں. اچھا اب ایسا اہم کانا آپ کی جو ہے اچھا پہلے آپ بول لیں، پہلے آپ سنے گا تو کیا کہے گا آپ کو؟ بتاؤ کیا کہے گا، وہ تو لوگ سن لیں گے، چلے نا. آپ اپنا دلیل مکمل آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ مشرکین مکہ کا جو عمل تھا اور آپ کا جو عمل ہے اس میں ایک فرق اب یہ لا رہے ہیں کہ وہ آپ یا علی کو پکارتے یا انبیاء کو پکارتے، اور وہ انبیاء کو نہیں پکارتے. تو انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کو پکارا. اب دیکھو آپ کے پاس یہ دلیل ہے کہ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو پکار رہے ہیں. یہاں بخاری کی حدیث ہے نا کہ خانہ کعبہ سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی نکالا گیا تھا. ہاں ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ دلیل ہے تو ٹھیک ہے. ایسے ہی دلیل سنو 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 ایسے ہی دلیل جو ہے آپ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے بھائی تو آپ ایسے بولے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارنا غلط تھا، علی کو پکارنا چاہیے. ارے یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ان کے حوارین، ان کے جو ہے